السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزانہ میں ایک کتاب جس کا نام ہے نوری اوراد و وظائف، سنی دعوت اسلامی کے ماتحت یہ کتاب شائع ہوئی، ترتیب دیا ہے عطائے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری امیر سنی دعوت اسلامی صاحب قبلہ نے۔ ادارہ معارف اسلامی ممبئی سے کتاب شائع ہوئی ہے، مکتبہ طیبہ پر موجود ہے، اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، شمع رسالت کے پروانوں، میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات ہے، ہمارے گھر میں شیاطین ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے سائے ہیں، ہمارے گھر میں تکلیفیں ہیں، ہمارے گھر میں کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے، ہمارے گھر میں بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہمارے سامنے بتاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مقدسہ کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اس قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج ہے۔ سورہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اور یہ سورہ بقرہ شریف کی فضیلت بے شمار ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے سامعین حضرات ماشاءاللہ جوائن ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو سورہ بقرہ کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسے بغور سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کے جھانسے میں نہ پڑتے ہوئے اپنے گھر میں رہ کر کسی اچھے حافظ کو بلا کر اپنے گھر کا علاج کروا لیں۔ فضائل سورہ بقرہ میں آیا ہے، نوری اوراد و وظائف صفحہ نمبر 23، قرآنی صورتوں کے فضائل کے باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکات المصابیح حصہ اول صفحہ نمبر 654 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سیکھو کہ اس کا حاصل کرنا بڑی برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا اور حاصل نہ کرنا بڑی حسرت کی بات ہے۔ باطل پرست جادوگر اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ مجمع زوائد حصہ ہفتم صفحہ نمبر 159 پر یہ بات نقل ہے۔ جادو کرنے والے اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، اور اگر کوئی سورہ بقرہ پڑھتا ہے اور کوئی سورہ بقرہ کا عامل ہے یا سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، تو جادو اس کی تاب نہ لا سکے گا، جادوگر اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ کتنا بڑا کیوں نہ جادوگر ہو، سورہ بقرہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت کے برابر ایک آیت جو ہے قرآن پاک کی، اس کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آیت نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک نقطے کے برابر قرآن پاک کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی کتنا بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، سورہ بقرہ اگر پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس کی وہ تاب نہ لا سکے گا، اس کا جادو کٹتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن
قرآن مقدس قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑیں گی۔ اور سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ اس کی تلاوت اختیار کرنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور کوئی بہادر اسے ترک نہیں کرے گا۔ مشکات المصابیح حصہ اول صفحہ نمبر 654 پر یہ بات نقل ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ بندے کے نام اعمال جب تولے جا رہے ہوں یا حشر کے میدان میں وہ جھنڈ کی طرح آئیں گے اور جھگڑیں گے جنت میں لے جانے کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی کتنا بڑا بہادر کیوں نہ ہو، لیکن اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے یا سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو وہ بہادر بھی اس کی تاب نہ لا سکے گا، اسے ترک نہیں کرے گا، بلکہ وہ شکست کھا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے فضائل اور آیت الکرسی کے متعلق کچھ باتیں بتا کر میں اس درس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بہترین انداز میں سن رہے ہوں گے۔ آخر میں آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کیسے پڑھنا چاہیے، کون سے وقت پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ اپنے گھر میں جادو ٹونا، آسے بلا، مصیبت، سحر، ان سب کا علاج سورہ بقرہ سے کر سکیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے فضائل کے متعلق آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار اور ہمارے آقا نبیوں کے سردار۔ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے، جسے صرف آج کے دن کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے، جو کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو ان کے مطابق اجر و ثواب دیا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف حصہ اول صفحہ نمبر 554 یہ بات لکھی گئی ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، صدقہ جاریہ ہے شیئر کرنا۔ آپ نے شیئر کیا اور کسی نے سن لیا، کسی نے اپنی زندگی میں اس کا عمل کر لیا، انشاءاللہ اس کو فائدہ پہنچے گا، اور جب اس کو فائدہ پہنچے گا تو اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ بقرہ کے متعلق فرمایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام پاس بیٹھے تھے کہ آواز سنی، آسمان کا ایک دروازہ جو کبھی نہیں کھلا تھا وہ پہلی بار کھلا، ایک فرشتہ نیچے اترا جو کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو ان کے مطابق اجر و ثواب دیا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سورہ بقرہ کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی۔ اب آئیے سورہ بقرہ کے بعد آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی گھر میں سحر ہو، آسیب ہو، جادو ہو، بلا ہو، کوئی شیطان ہو، جنات ہو، تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیسے کی جائے اور اس گھر سے شیاطین کو کیسے بھگایا جائے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پھر حاضر آؤں گا اور درس دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ صرف آپ کی چاشنی بڑھانے کے لیے ہے، آپ کے شوق اور ذوق کو بڑھانے کے لیے، تاکہ آپ جاننے کی کوشش کریں
کہ سورہ بقرہ کیسے پڑھیں، کون سے وقت میں پڑھیں، کیا طریقہ ہے پڑھنے کا جس سے ہمارے گھر کے شیاطین، جنات، جو بلا ہے، مصیبت ہے، جادو ہے، وہ بھاگ جائے، نکل جائے، کیا طریقہ رہے گا انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آیت الکرسی جو بہت ہی معنی رکھتی ہے، یہ آیت الکرسی کی فضیلت بھی انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس درس کو آپ نے اپنے دل کے نیا خانے میں جگہ دیا ہوگا اور آپ اس درس کو خوب عام بھی کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور ساتھ ہی ساتھ اس درس کو شیئر بھی کریں گے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ مجھ فقیر سے آپ یہ باتیں سنتے ہیں جس کو بولنا بھی نہیں آتا، لیکن ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، SDI چینل یوٹیوب چینل پر حضرت کا لائیو پروگرام بھی ہوتا ہے اور حضرت کے بیانات موجود ہے۔ اس نشست سے زیادہ اہم نشست وہ ہوا کرتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اب تک کے SDI چینل یوٹیوب پر جا کر SDI چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس کے بعد کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اس درس کو سننے کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے ان باتوں کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ سب کو تمام بیماریوں سے سب کی حفاظت فرمائے، تمام بلاؤں وباؤں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔